ناظرین، آرٹ میں مجسمہ سازی کا مقام کیا ہے؟ مجسمہ سازی اور بت سازی میں کیا فرق ہے؟ انسانی تاریخ میں مجسمہ سازی کا ارتقاء کیسے ہوا؟ مجسمہ سازی کی کتنی اقسام ہیں؟ سومیری تہذیب اور وادی سندھ کی قدیم تہذیبوں کا مجسمہ سازی میں کیا کردار رہا؟ شبیہ اور 3D سے کیا مراد ہے؟ ایک مسلمان مجسمہ ساز کی اس فن پر کیا سوچ ہو سکتی ہے اور اس کی حدود و قیود کیا ہیں؟ کیا مجسمہ صرف مٹی اور لکڑی سے ہی بنتا ہے؟ کولاج ورک کس کو کہتے ہیں؟ سبسٹریکٹیو میتھڈ اور ایڈیٹیو میتھڈ میں کیا فرق ہے؟ مائیکل اینجلو کے اپنی تخلیقات کے حوالے سے کیا جذبات اور احساسات ہوتے تھے؟ انسٹالیشن آرٹ سے کیا مراد ہے اور اس کا انسانی محسوسات سے کیا تعلق ہے؟ ریئلزم سے ڈسٹارشن تک کا سفر ایک آرٹسٹ کیسے طے کر لیتا ہے؟ اور منییچر آرٹ کی خصوصیات کیا ہیں اور اس کے لوازمات کیا ہیں؟ اسی تناظر میں ایریل پرسپیکٹیو کا اس میں کیا کردار رہا ہے؟ سکرول پینٹنگ کا منییچر سے کیا تعلق ہوتا ہے؟ انسانی تاریخ میں مغل حکمرانوں خصوصاً جلال الدین محمد اکبر اور شاہ جہاں کا کیا کردار رہا ہے؟ ناظرین، نوآموز نوجوان طالب علموں کے لیے اس میدان میں کیا کچھ امکانات ہیں اور پاکستان میں فن مجسمہ سازی اور آرٹ کی ترقی کیوں کر ممکن ہوئی اور اس میں شاکر علی نے کس طرح جدید آرٹ کی روایت مستحکم کرنے میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا؟ نیز صادقین، سلیمہ ہاشمی اور دیگر آرٹسٹوں نے پاکستان میں اس فن کی کیسے آبیاری کی؟ ان تمام پہلوؤں اور اہم سوالات کے جواب دے رہے ہیں کالج آف آرٹ اور ڈیزائن جامعہ پنجاب لاہور کے استاد ماہر مجسمہ ساز اور مصور پروفیسر حبیب عالم۔ شریک گفتگو ہیں شعبہ تاریخ و مطالعہ پاکستان جامعہ پنجاب کے کہنہ مشق استاد محقق اور معروف تاریخ دان پروفیسر غازی محمد عبداللہ۔ آئیے آپ بھی اس گفتگو میں شریک ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوریا ٹی وی کی جانب سے غازی محمد عبداللہ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے۔ ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمیشہ کی طرح ایک دفعہ پھر ہم حبیب عالم صاحب کے ساتھ موجود ہیں اور لاسٹ ٹائم ناظرین امید ہے ہم نے بڑا کچھ سیکھا ہوگا۔ میں نے تو ذاتی طور پہ بہت کچھ سیکھا ہے۔ ہمارا موضوع چل رہا تھا اسکلپچر یعنی مجسمہ سازی۔ مجسمہ سازی کا لفظ آتے ہی ناظرین بہت سارے امکانات ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں اور ساتھ ہی بہت سارے خدشات بھی پیدا ہونے لگتے ہیں۔ اس کی وجہ ہمارے کچھ ایسے مبہم تصورات ہیں مجسمہ سازی کے بارے میں جو کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہماری یا تو کم علمی ہے یا ایسی کچھ وجوہات ہوتی ہیں کہ ہم بہت زیادہ بعض اوقات ریئیکشنری ہونے لگتے ہیں، ہم فوراً اس کا رد عمل بہت دیتے ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو ہر چیز کے دو پہلو تو کم از کم لازمی ہوتے ہیں، یہ فطری امر ہے، زندگی سے جڑے ہر معاملے میں دو پہلو ہیں۔ تو اسی طرح مجسمہ سازی اور بت سازی اور بت پرستی، کیا یہ دونوں ایک جیسی چیزیں ہیں یا دو مختلف چیزیں ہیں؟ یہ وہ سوال ہیں جو میرے خیال ہے تو بڑا بچکانہ سا ہے، اور خاص طور پہ جب میں اتنے مجھے ہوئے آرٹسٹ کے سامنے بیٹھ کے یہ بات کروں تو مجھے تو سچی بات ہے بڑی اپنی کم مائگی کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن حبیب صاحب، یہ وہ سوالات ہیں جو خاص طور پہ ہمارے مسلم معاشرے میں یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت زیادہ موجود ہیں۔ اس پر ہم ابھی کچھ لاسٹ ٹائم ہم جو گفتگو کر رہے تھے تو آپ نے بڑے بہترین طریقے سے ہمیں اسکلپچر کی ایک آسان سی ڈیفینیشن ہمارے ناظرین کے گوش گزار کی۔ امید ہے ہم سب اس سے بڑا ہماری انڈرسٹینڈنگ کلیئر ہوگی۔ تھوڑا سا آج میں یہ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں کہ انسانی تاریخ میں اسکلپچر نے کیسے ایوالو کیا ہے ورلڈ سویلائزیشن میں، اور اسی سے جڑی ایک اور چیز ہے کہ اسکلپچر کی کتنی قسمیں ہیں جو اسٹیبلشڈ ہیں۔ ذرا مختصر ان کے بارے میں ہمارے ناظرین کی رہنمائی۔ دیکھیں، جب سے ہم اینتھروپولوجی پڑھتے ہیں نا،
آپ اس میں دیکھیں جو سب سے پہلے انسان کی کریشن ہے وہ ہتھیار ہے، اور ہتھیار کیوں کریٹ کیا؟ اپنی سیفٹی کے لیے اس نے. تو ہتھیار 3D ہے، وہ اسکلپچر ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جو اسٹون سے اس نے سب سے پہلے بنایا، وہ ایک پتھر کو تراش خراش کے اس نے ایک چیز بنا دی، کارونگ جو ہے ساری اس نے کی. تو اس نے اس ایک شکل دے لی جس سے وہ سمجھتا تھا میں پروٹیکٹڈ ہوں، میں سیف ہوں. تو وہاں سے اس کا ارتقا شروع ہوتا ہے. اب آپ چاہے افریقن اسکلپچر میں چلے جائیں تو وہاں پہ ووڈ کارونگ کی انتہا کی انہوں نے. ایسے مختلف سویلائزیشنز ہیں. میسوپوٹیمیا میں دیکھیں، وہاں پہ آپ شیشہ وہاں پہ کریٹ ہوا. بالکل بالکل صحیح. تو یہ ہڑپا موہنجو-دڑو میں دیکھیں، وہاں کے جو بہترین اسکلپچرس جو سب سے زیادہ مشہور ہیں وہ پریسٹ ہیں یا ڈانسنگ گرل ہیں. خاص طور پہ جو کلے سے جو انہوں نے وہ سندھ کی ہی تہذیب کا خاصہ ہے. بالکل. اسکلپچر کی مختلف اقسام جو ہیں ذرا ان کی مختصر طور پہ ہماری رہنمائی. تو اب میں بتاتا ہوں. جو ٹریڈیشنل طریقہ تھا وہ تو یہی تھا کہ لوگوں کی شکلیں بنانا. ٹھیک ہے. یہ میں ٹریڈیشنل سے مراد بتا رہا ہوں جب کریٹ ہوا آرٹ. تو چاہے جانور ہوں چاہے انسان ہوں، ان کی شکل بنا کے ان کی کاپی بنا لینا. پھر وہ ریلیف اسکلپچر شروع ہوئے جو انڈیا بھرا پڑا ہے جس سے، اور ورلڈ میں بہت ہوا ہے. لیکن اب جہاں سے آپ نے جو پہلے سوال کیا تھا نا، وہ وہاں سے اس کی میں سٹارٹ لیتا ہوں کہ ایکچولی مجسمہ سازی صرف یہ نہیں ہے کہ ایک انسان کا چہرہ بنا لیا جائے، شبیہ بنا لی جائے، اس کو فلیٹ یا 3D میں بنایا جائے. اچھا سر، لوگ شبیہ اور مجسمے میں فرق کرتے ہیں، کیا ایسا ہے؟ شبیہ اور مجسمے دوسرے لفظوں میں فرق کیا ہے؟ کیا یہ ایک ہیں یا مختلف ہیں؟ ایکچولی شبیہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. لائن بھی ہو سکتی ہے، 2D بھی ہو سکتی ہے، سایہ بھی ہو سکتا ہے. صحیح ہو گیا، صحیح ہو گیا. اور جو ایگزسٹ نہیں کرتا، ریلیٹ نہیں ہوتا نا اس کا کوئی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. وہ شبیہ تو کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے، لیکن اسکلپچر یا مجسمہ جو ہے وہ لازمی طور پہ 3D ہوگا. ٹھیک ہے. ایک جگہ میں نے میرے ایک دوست تھے، انہوں نے ایک اس کی اپنے لحاظ سے ایک اصطلاح فرمائی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہم مجسمہ اس کو کہتے ہیں جس کے اوپر ٹارچ ڈالیں اور اس کا سایہ اسی کی شکل کا بنے. واہ واہ واہ، بہت خوب، زبردست. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی ویلیو ہے کوئی. لیکن بہرحال ایک ڈیفینیشن ہے 3D کی کہ وہ اس کا ویٹ ہو، والیوم ہو، اس کو آپ چھوپ کر دیکھ سکیں، مطلب وہ ایک ڈیٹیل ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو میں آپ کو یہاں پہ ایک تھوڑا سا ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے ایک کلیئرٹی دے دیتا ہوں اپنی نالج میں، اپنی دانش میں. بالکل صحیح. وہ یہ ہے کہ جب مذہبی نقطۂ نظر سے کوئی چیز بنائی جائے کہ کل کو یہ بنا کے میں نے اس کو بھگوان کہنا ہے، اس کی میں نے پوجا کرنی ہے، یا لوگوں نے اس کی پوجا کرنی ہے، دیٹ از کال بت پرستی. وہ بت ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک. ہر چیز بت نہیں ہوتی، وہ آئیڈل ہے. آئیڈل ہے وہ. آئیڈل ذرا کلیئرٹی میں ہم جی بالکل. صحیح. آئیڈل اور اسکلپچر میں فرق ہے. بالکل ہے فرق. ناظرین، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، اسکپ نہ کیجیے گا، ابھی بہت اہم بات ہونے والی ہے. تو اب ہم آ جاتے ہیں مجسمہ سازی پہ. تو مجسمہ سازی سے ہم نکال نہیں رہے اس کو. مجسمہ سازی کا ایک اسپیکٹ ہے جس کو ہم نے آئیڈل کہہ دیا ہے. صحیح ہو گیا، صحیح ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. تو میں اپنے ذات، دیکھیں ہر کسی کو اپنا حق ہے بالکل اپنے حساب سے اپنی گراؤنڈ پہ رہنے کا. تو میں اپنے طور پہ وہ والا آئیڈلزم والا جو اسکلپچر ہے وہ نہیں بناتا میں. صحیح ہے. کیونکہ میرا کانسیپٹ یہ ہے کہ جس دن میں نے یہ نیت کی بنا کے اسی دن سے میں گناہ گار ہوں. چونکہ آپ کی ایک وہ حیثیت ہے، آپ ایک انسان بھی ہیں لیکن آپ ایک مسلمان بھی. بالکل. اور بحث، اور یہ ہر شخص کا رائٹ ہے. ٹونی بلیئر جب کہتا ہے کہ میں پہلے اپنا پروٹیسٹنٹ ہوں پھر میں باقی ہوں سر، تو ظاہر ہے اس طرح آپ کا بھی ایک رائٹ ہے. تو اس لیے میں ایسا اسکلپچر کوئی نہیں بناتا، نہ میں کسی کو ترویج کرتا ہوں، ترغیب کرتا ہوں کہ آپ بنائیں کہ جس کو آپ کو کنفرم ہو کہ بعد میں اس کی پوجا ہونی ہے. ایگزیکٹلی. بہت اہم بات آپ نے کی. تو اب اس کا کیونکہ رائٹ ہے مجھے، ہو سکتا ہے میرے اپنے ہی دوست مجھ سے اختلاف، وہ آپ سے کہیں کہ بڑے آپ کنزرویٹو. ہاں ان کو اختلاف کرنے کا حق ہے، حاصل ہے، وہ کر سکتے ہیں اختلاف. جی جی. دوسری بات یہ کہ جو مجسمہ ہے اس میں اب مختلف ادوار کے ساتھ اتنی زیادہ ایڈوانسمنٹ آ گئی ہے، اتنا زیادہ تخلیقی اور اتنا زیادہ نیا ہو گیا ہے آرٹ، اتنا زیادہ کریٹیو ہو گیا ہے کہ اس کے اندر لمیٹیشنز ختم ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. پہلے تو میں یہ بتاؤں مٹیریل کے حوالے سے صرف ایسا نہیں ہے کہ کلے میں اور لکڑی میں مجسمے بن سکتے ہیں. وہ
جو مٹیریل آپ اٹھا کے دیکھ لیں اس میں بن سکتا ہے سب کچھ. کوئی بھی سالڈ مٹیریل ہے یا نیم سالڈ ہے جی بالکل بالکل, وہ اس میں اسکلپچر بن سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اب یہ تو بات جیسے ایک پینٹنگ کا اسٹوڈنٹ سمجھ سکتا ہے, اس میں ایک ٹیکنیک ہوتی ہے اس کو کولاج ورک کہتے ہیں. کولاج ورک, ہاں ٹھیک ہے. تو کولاج ورک میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ایکسپریشن کو ایکسپریس کرنے کے لیے اس سرفیس کے اوپر جہاں جیسی ڈیمانڈ آپ کو آپ کا آرٹ کہہ رہا ہے نا ویسی چیز وہاں لگا دیں, پیسٹ کر دیں. مثال کے طور پہ لیدر لگا دیں, اپنے بال لگا دیں, آپ کلے لگا دیں, آپ کپڑا لگا دیں, جوتا لگا دیں, جو مرضی لگا دیں, دیٹ از کالڈ کولاج ورک. ٹھیک ہے. تو 3D میں بھی ایسا ہی ہے کہ آپ کو فریڈم ہے بہت زیادہ, آپ اس کے اندر اینی تھنگ ایلس کوئی بھی مٹیریل یوز کر سکتے ہیں. تو مختلف مٹیریل سے بھی ایک اسکلپچر بن سکتا ہے, اور انڈیویجول ایک مٹیریل سے بھی ایک اسکلپچر بن سکتا ہے. مطلب یہ ہوا میں جو اخذ کر پایا ہوں آپ کی گفتگو سے کہ اسکلپچر کی اب اس دور میں بے شمار قسمیں ہیں. جی, چونکہ ہر اس چیز سے جو کہ سالڈ ہے یا تھوڑا کہتے ہیں نیم سالڈ ہے, وہ اسکلپچر اس سے بن سکتا ہے. جی ابھی اور آتا ہوں میں ڈیٹیل. جی میں یہ تو میں نے تفصیل بتا دی, لیکن تھوڑی سی میں ابتدائی ایک وہ بتا دیتا ہوں جو جس پہ بیس کرتا ہے اسکلپچر. وہ بیسیکلی اسکلپچر دو ہی طرح بنتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک کہلاتا ہے سبٹریکٹیو میتھڈ, اور ایک کہلاتا ہے ایڈیٹیو میتھڈ. یعنی یا تو آپ کسی بلاک میں سے کاف کر کے کچھ نکال سکتے ہیں, اور یا پھر آپ ایڈ کر کے کچھ کریٹ کر سکتے ہیں. صحیح. اب وہ ایڈیٹیو جو پروسیس ہے اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ سیم مٹیریل ہی ہو سکتا ہے, جیسے کوئی کلے میں بنا رہا ہے تو کلے میں بنا کے ایک مجسمہ کھڑا کر دیا, وہ ڈفرینٹ مٹیریل سے بھی جوڑ کے آپ بنا سکتے ہیں کچھ. دیٹ از کالڈ ایڈیٹیو پروسیس. ٹھیک ہے. اب سبٹریکٹیو پروسیس کی ایک بہت عمدہ میں مثال یہاں دوں گا کہ جیسے ماربل کا ایک پیس ہوتا ہے بہت بڑا, تو اس میں سے جب آپ کاف کر کے کوئی بہترین سا مجسمہ نکال لیتے ہیں, جیسے کہ مائیکل اینجلو کی میں مثال دینا چاہ رہا ہوں. صحیح. انہوں نے کہا تھا کہ میرے سامنے جب کوئی پیس ہوتا ہے نا تو اس کی ہیت, اس کی والیوم دیکھتے ہوئے پہلے میں اس کو ارد گرد گھومتا پھرتا رہتا ہوں. پھر جب مجھے اس کے اندر وہ میرا تخلیق کیا وہ مجسمہ نظر آنے لگتا ہے نا, تو بس میرا کام صرف یہ ہوتا ہے فالتو مٹیریل کو میں نے جھاڑ کے اتارنا ہے, کارف کر کے سبٹریکٹ کر کے نکالنا ہے. تو جو میری خواہش, میرا جو امیج ہوتا ہے نا اس کے اندر موجود ہوتا ہے, وہ سامنے آ جاتا ہے. زبردست. بہت خوب. آپ نے مجھے رنیساں میں پہنچایا. تو اب آگے آتے ہیں. اب جیسے اب ایک اور ہے وہ انسٹالیشن آرٹ کہلاتا ہے. اب انسٹالیشن آرٹ میں مٹیریل سے بھی بیونڈ اور چیزیں استعمال ہونے لگی ہیں جو ایگزسٹ کرتی ہیں. مثال کے طور پہ اس میں وہ جس چیز پہ بیس کرتا ہے اس کو اسپیس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹو یوٹیلائز دی اسپیس از کالڈ انسٹالیشن آرٹ. اب اسپیس کو کتنے اچھے طریقے سے یوٹیلائز کیا ہے وہ اتنا اچھا اسکلپچر ہوگا. مثال کے طور پہ ایک پورا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے, کیلڈر ایک انسٹالیشن آرٹسٹ ہے جو میوزک پہ اس نے کام کیا ہوا ہے. اچھا. اور اس نے ساؤنڈ انسٹالیشن پہ کام کیا ہے. تو جب ہوا چلتی ہے نا تو اس کی وہ جو انسٹالیشنز ہیں وہ آواز پیدا کرتی ہیں. تو اب وہ اسپیس دیکھیں کتنا اچھا اس میں یوٹیلائز ہے. تو اس میں پانی ہے, گیسز ہیں, اس میں اسموک ہے, اس میں ساؤنڈ ہے, یہ ساری چیزوں کا استعمال انسٹالیشن آرٹ میں ہوتا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. تو اب وہ ایگزسٹ نہیں کرتی فی الحال بظاہر, لیکن اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. یعنی میں سادہ جملوں میں یہ کہوں کہ آرٹسٹ کا کمال ہے کہ ان کو پھر محسوس کروا دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. جو چیزیں بظاہر نظر نہیں آ رہی, بالکل ہوا ہے نظر نہیں آ رہی, لیکن وہ محسوس کروا دیتا ہے انسٹالیشن آرٹ کے ذریعے. جی. تو انسٹالیشن آرٹ میں ایک اور اسپیکٹ جو اس کا ہے امپورٹنٹ, وہ یہ ہے کہ آپ سمجھ کچھ رہے ہوتے ہیں اور رزلٹ کچھ اور ہوتا ہے اس کا. آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پہ کہ جیسے یہ چیز کالی ہے, لیکن جب آپ قریب جاتے ہیں تو وہ بلیک نہیں ہوتی, وہ وائٹ ہوتی ہے وہ تو چیز. ٹھیک ہے. اب وہ کیسے ہوتی ہے, مثال کے طور پہ ایک پرانی میں اسٹوڈنٹ کا حوالہ دیتا ہوں. اس نے ایک کام کیا تھا, میں اس لیے کہتا ہوں اس نے کام کیا تھا, پالش تو ہم ہی لوگ کرتے ہیں اللہ کی مہربانی سے, لیکن کریڈٹ اسی کو جاتا ہے جس کا کام ہے. یہ تو ظاہر ہے استاد کا بڑا پن ہوتا ہے. ہاں. تو اس نے کام کیا تھا اپنا کہ ایک مرر اس نے ڈسپلے کیا تھا,
تو جب ہم اس مرر میں جا کے اپنی شکل دیکھتے تھے نا تو ہمیں بیک نظر آتی تھی اس میں, ٹھیک ہے, فرنٹ نظر نہیں آتا تھا. صحیح. تو وہ ایسے ایکچولی اس کے اندر ایک ڈرامہ تھا تھوڑا سا. اچھا. اسی طریقے سے ایک اسٹوڈنٹ نے ڈسپلے کیا تھا کہ جب ایک اسٹیپ اتر کے نیچے والے کمرے میں جاتے تھے نا تو وہ ذرا اسٹیپ بڑا تھا نچلے والا, تو جیسے ہی اس پہ جاتے تھے نا تو ایک دم سے اس کے اندر وائبریشن ہوتی تھی, پورا بندہ ہل جاتا تھا. اچھا. اور ساتھ میں جو ہے ڈگڈگی بجنے لگتی تھی. تو اس نے کانسیپٹ یہ تھا کہ ہم اس میں سب جو ہے نا ایک بندر کی طرح تماشائی ہیں, ہم سب اس کا شکار ہو جاتے ہیں, ہم سب اپنی ویلیو کو سمجھتے نہیں, ہم ہیں ہی, ہماری اوقات کچھ نہیں. بات لمبی ڈیٹیل تھی. ٹھیک ہے. تو یہ بتا ہی رہا تھا کہ فی الحال ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا ایسا, لیکن ہوتا کچھ اور ہے اس کے اندر. صحیح. یہ انسٹالیشن آرٹ کا سب سے بڑا کمال یہ ہے. بہت لیکن یہ وہی بات ہے جیسے تجریدی آرٹ کی کوئی نہیں سمجھ سکتا, یعنی ایبسٹریکٹ آرٹ. جی. تو جب کوئی ریئلزم پہ عبور حاصل کر لیتا ہے تو اس کے بعد وہ ڈسٹورشن میں جاتا ہے, وہ ڈسٹورٹ کرتا ہے چیزوں کو, تھوڑا سا بگاڑتا نہیں ان لوگوں کی نظر میں, لیکن وہ اپنے نظر سے فوکس کرتا ہے ان چیزوں کو. مثال کے طور پہ آپ منیچر آرٹسٹ کو لے لیں, یہ تو آپ نے میرے دل کی بات چھین لی کہ جیسے ان کی بنائی ہوئی خاص طور پہ فیمیل فگرز, ان کی آنکھیں بہت زیادہ غزالی کر دیتے ہیں, وہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہیں ایسی. تو اس کا مطلب یہ کہ اس پہ فوکس کیا گیا ہے. تو یہ جو فوکس کرنا ہے نا اور اس کے اندر گھستے چلے جانا, وہاں سے تجریدی آرٹ شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی منیچر کا بڑا رول ہے اس میں. ہاں, منیچر ایکچولی وہ ایک لمیٹڈ فارم تک آ کے اس کو آپ چھیڑ نہیں سکتے آگے. صحیح ہے, کیونکہ اس کے اندر ایک پرسپیکٹیو کا بھی ایلیمنٹ ہے جو ایلوژن پرسپیکٹیو ہوتا ہے, ایریل پرسپیکٹیو ہوتا ہے. وہ بظاہر لگتا ہے کہ ایسا ہے نہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے سر کے اوپر لگتے ہیں. ہاں ڈاکٹر صاحب, یہ منیچر کی مختصر ڈیفینیشن کیا آپ کی نظر میں ہے؟ منیچر کیا چیز ہے؟ چونکہ یہ ہمارے ہاں دیکھیں نا مغل ہسٹری میں اور ہمارے ہاں یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ہے سارا, تو اس کی ذرا مختصر ڈیفینیشن آسان سی کیا کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے جہاں تک میرا خیال ہے, میں کیونکہ منیچر آرٹسٹ نہیں ہوں, لیکن میں نے جتنی پڑھی ہے بہت مختصر سی میں اس حوالے سے بتا دیتا ہوں کہ ایکچولی ایک سین کے اندر اکبر بادشاہ نے اگر اپنے آپ کو دکھانا ہے تو اس میں یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اکبر بادشاہ اکیلا کھڑا ہوا ہے یا کھڑے ہوئے ہیں. ان کے اندر انوائرمنٹ بھی سارا دکھانا ہے, ہنٹنگ سین بھی آنا ہے, سب کچھ آنا ہے. اب وہ ایک کیمرہ تو تھا نہیں, پہلے پاسبلٹی نہیں تھی کہ ایک کیمرے کے حد سے اس ہنٹنگ سین کو بھی بنایا جائے اور وہ ایلیفینٹ یا وہ بادشاہ یا وہ فگر جو امپورٹنٹ ہے اس کو بھی بنا دیا جائے ایز اٹ از. صحیح. تو اس کے اندر ایک خاص قسم کا پرسپیکٹیو کریٹ کیا جاتا تھا جس کا جو ایلوژن تھا ایریل پرسپیکٹیو کا. اچھا. تو اس میں آپ بہت ساری پینٹنگز دیکھیں, اس میں ایسا ہی ہوگا کہ ایک ہی جگہ پہ ہر چیز موجود ہوتی ہے لیکن ڈسٹرب بھی نہیں کرتی. سب سے بڑا کمال یہ تھا اس کا کہ آنکھوں کو جو ہے نا اریٹیٹ نہیں کرتی وہ چیز. تو وہاں سے جب شاہ جہاں کے دور میں, اکبر بادشاہ کے دور میں جب یہ آرٹ کو بہت زیادہ فروغ ملا تو انہوں نے اپنے بہت سارے بنوائی اپنی خواہش کے مطابق, ملکاؤں کی, راجاؤں کی, اور ان کے اندر وہ بیوٹیفیکیشن کا ایلیمنٹ جو تھا نا, اسٹائلائزیشن, بیوٹیفیکیشن, اس کو ایگزیجریٹ کیا ہوا ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر جو لینئر کوالٹی ہے آرٹ ورک کے اندر اور اس کے اندر جو رینڈرنگ ہے وہ کوئی کر نہیں سکتا, بہت مہارت چاہیے اس کے اندر. دوسری بات یہ کہ وہ پہلے جو ٹریڈیشنل آرٹ تھا منیچر کے حوالے سے وہ بہت منیمم سائز کی ہوتی تھی, چھوٹے سائز کی ہوتی تھی اور بہت ڈیٹیل ہوتی تھی. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کو ٹریول کرنا ہوتا تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ, یہ تو اس لیے ایک اسکرول پینٹنگ بھی ہوتی تھی جو ترتیب ہوتی تھی, ایسے ایک لائن ہوتی تھی لیکن اس میں سیریز ہوتی تھی پینٹنگز کی. وہ یعنی پورا ایک سین جو ہے وہ مختلف اینگل سے, جی بالکل, اس کے مختلف سینز جو ہیں وہ آ رہے ہیں جی تسلسل کے ساتھ. اب یہ میں نے جو اپنی ناقص معلومات تھی, کیونکہ میں منیچر کا میں معذرت کرتے ہوں, تھوڑی سی میں نے دی معلومات, لیکن اس کی اگر منیچر آرٹسٹ سے کسی سے پوچھیں تو بہت اچھی تفصیل سے بتائیں. میرا خیال ہے یہ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ مجسمہ سازی کے آپ ماہر ہیں, لیکن جتنا میں جانتا ہوں کہ پروفیسر حبیب صاحب ماشاءاللہ ان کا
اوور آل جو آرٹ کے حوالے سے، آرٹ ہسٹری کے حوالے سے ایک بڑی ان کی دلچسپی ہے، بہت گہری دلچسپی ہے، اور مطالعے کے شوقین ہیں اور چیزیں سیکھتے رہتے ہیں. باقی یہ میں اپنے ان نوجوان طالب علموں کے لیے یہ ہمارے آج کی اس گفتگو میں بڑا سبق ہے کہ میرے جیسا کج فہم بندہ چھوڑا ایک لفظ سیکھتا ہے اور میں اکڑ جاتا ہوں کہ دیکھو جی میں نے بڑا سیکھ لیا ہے اور میں تو آئی ایم جیک آف آل ٹریڈس. تو ناظرین یہ بات سیکھنے کی ہے کہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا جو وہ کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ علم ایسی چیز ہے جو آج تک کوئی انسان یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ وہ جان گیا ہے. یہ تو ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، مسلسل ہے، اور اتنا ہی آپ سیکھنے کے قابل ہوں گے جتنا آپ اپنے آپ کو جھکائیں گے، ہمبل کر لیں گے کہ نہیں میں ابھی بہت کچھ سیکھنا باقی ہے، ابھی بہت کچھ میں نہیں بھی جانتا. میں سب سے پہلے تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں آئی ایم نتھنگ، لیکن مجھے اس بات کی بہت خوشی ہوتی ہے کہ اگر میں کچھ جانتا ہوں اور کچھ لوگوں تک پہنچ جائے وہ بات. ہمارا یہی مقصد ہے. ہاں، تو میں یہ چاہتا ہوں، مجھے اس بات کی بے انتہا خوشی ہے، اور جو میرا اپنا پریکٹیکل کام ہے نا وہ اسی جستجو کی وجہ سے بہت سلو ہوتا ہے کہ آپ جتنا جانتے ہیں اتنا ٹرانسفر کر دیں. بالکل. تو مجھے اس بات کی بے انتہا خوشی ہے کہ میں آج اس پلیٹ فارم سے اپنی چیزیں شیئر کر رہا ہوں، اور میرے لیے انتہائی خوشی کی بات ہوگی اگر مجھ سے بھی کوئی سیکھ سکے کچھ، یا میری گفتگو سے کسی کا. بہت کچھ ہے سر. اور ناظرین میں ازراہ تفنن بات کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے ہفتوں میں، مہینوں میں ہمیں یقین ہے کہ حبیب صاحب آپ کو اسٹوریا کے پلیٹ فارم پہ نظر آتے رہیں گے، اور بہت جلد ہم انشاءاللہ ان سے گزارش کریں گے کہ ان کے جو ماسٹر پیسز ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ اسٹوریا کے پلیٹ فارم سے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ذرا آپ کو اندازہ ہو کہ کس قدر معیار ان کی کاوشوں میں ہے، ان کی تخلیقات میں ہے. تو پینٹنگز اور ہم اسکلچر کی مختلف اقسام کی بات ہو گئی. چلیں پاکستان میں جو مجسمہ سازی کا جو فن ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ بڑھ رہا ہے، بہتر ہو رہا ہے، یا ڈکلائن کا شکار ہے، یا اسٹیٹک ہو گیا ہے، ایک جگہ پہ آ کے ٹھہر گیا ہے؟ دیکھیں یہ جو آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. ہاں، یہ پاکستان کے بننے کے بعد سے جو ہمارے اسکلپچر کی فیلڈ کے خاص طور پہ، اور پینٹنگ بھی لے لیں آپ کسی حد تک، اس کا جو ڈکلائن تھا وہ کافی حد تک مایوس کن تھا. لیکن اس کے اندر جو حیرت انگیز طور پہ تبدیلی آئی نا، وہ ہمارے جو بہت سینئر آرٹسٹ ہمارے جیسے شاکر علی صاحب ہیں، جی وہ جب وہاں سے باہر سے پڑھ کر آئے اور یہاں پہ انہوں نے اپنے مطلب شاکر علی اور اسی طرح کے اور بہت سارے آرٹسٹ اس وقت دور میں آئے، انہوں نے آنے کے بعد جب یہاں پہ اپنا آرٹ انٹروڈیوس کروایا، اور اس سے لوگوں کو جب یہ پتہ چلا کہ ہم نے ایبسٹریکشن کی طرف بھی کام کر سکتے ہیں، تو انہوں نے جو ماڈرن آرٹ کو انٹروڈیوس کروایا اس کی وجہ سے بہت چینج آیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد سے مسلسل اس میں بہتری آ رہی ہے. بہتری ہے، یہ بہت حوصلہ افزا خبر ہے سر. ہاں جی، بہت حوصلہ افزا ہے. اور اب تو بہت ماشاءاللہ آرٹ کا، پاکستان کا آرٹ کی فیلڈ میں بہت بڑا نام ہوتا چلا جا رہا ہے. بڑے بڑے آرٹسٹ پروڈیوس کیے پاکستان نے. مثال کے طور پہ صادقین ہیں ہمارے. صادقین تو خیر ماشاءاللہ لیجنڈ ہیں مثال نا. تو جیسے شاکر علی بھی لیجنڈ ہیں، اسی طریقے سے ہمارے استاد اللہ بخش ہیں. اللہ بخش. یہ ایسے ایسے بڑے نام ہیں جن کے اب ہمارے ایک صاحب بڑے نامی گرامی آرٹسٹ جو خالد اقبال صاحب تھے، لینڈسکیپ پینٹر، ان کی ٹیکنک کو آج تک پڑھایا جاتا ہے. انہی کے شاگرد ہیں ہمارے جو وہ جو ہیں ٹیچر ذوالقرنین حیدر صاحب. جی جن کا ذکر آپ نے لاسٹ ہماری جو ایپیسوڈ تھی اس میں ذکر ہوا. بہت سارے ایسے آرٹسٹ ہیں جنہوں نے اس میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، جس میں ہمارے سلیمہ ہاشمی ہیں، انہوں نے بہت این سی میں بڑا کام کیا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کے آج تک وہ اسی تگ و دو میں لگی ہوئی ہیں، اور ان کی گفتگو سے سیکھتے ہیں لوگ. بالکل، کوئی شک نہیں. صحیح ہے. چلیں یہ تو ایک بڑی حوصلہ افزا خبر ہے کہ وہ نوجوان جو شاید ہماری آج کی گفتگو سے کچھ انسپریشن لیں، کچھ ایسا ہے جن کا ذہن یا ارادہ ہے کہ وہ اس شعبے میں آئیں، اس میں اپنا نام بنائیں، ان کے لیے کوئی آپ
کوئی ٹپس، کوئی سجیشنز، کوئی ہدایات آپ دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ نے شاید اسی پروگرام یا پچھلے پروگرام میں ایک پوائنٹ ڈسکس کیا تھا، میں اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کر کے اس والے ٹاپک کو ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. بالکل ضرور. آپ نے کہا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ اس پوائنٹ پہ اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں. ہاں، چاہے وہ شاعری کا آپ نے کن کا ذکر کیا تھا، لیٹرز خطوط کا. جی میں مولانا ابوالکلام آزاد کی غبار خاطر کی بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا تھا اسی حوالے سے کہ جب تک ریزسٹنس نہیں ہوتی نا، مزہ نہیں آتا. ہاں بالکل صحیح. کہ آپ کوئی کام کر رہے ہوں اور آپ کے کام کے اگینسٹ وہ لوگ ایشو بنائیں اس کو کہ یہ تو غلط کر رہے ہیں آپ، پھر آپ اس کو ریزسٹ کر کے اور آپ اس کو پروف کرتے ہیں کہ میں ٹھیک کر رہا تھا، صحیح تھا. بالکل. تو یہ جو ریزسٹنگ ہے نا، یا جو ریزسٹنس ہے، یہ سب سے زیادہ اسکلپچر میں ہوتی ہے. ماشاءاللہ. یہ تو اس لیے اس میں کم ہمت والے لوگ ناکام ہو جاتے ہیں. چلیں نوجوانوں کے لیے پہلی تو ٹپ یہ ہے کہ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے. تو یہ ذرا تھوڑا فلمی سا سب سے پہلے تو اس میں گھر سے ہی ایک اپوزیشن آ جاتی ہے کہ اس کی کیا اسکوپ ہے. تو اس کا سب سے بڑا اسکوپ ہے کہ اس کا اسکوپ کوئی نہیں ہے. اس کا سب سے بڑا اسکوپ ہی یہی ہے. یعنی کشتیاں جلا کے آنا پڑے گا بھائی. جب بھی آئیں کشتیاں جلا کے آئیں، پیشن سے آئیں. بالکل. اور کمٹمنٹ سے آئیں. پھر اس میں اور گارنٹی ہے کہ پھر ناکامی نہیں ہے. انشاءاللہ. نہیں بالکل صحیح ہے. ظاہر ہے دیکھیں کام وہی اہم ہوتا ہے جس میں آپ کی انوالومنٹ ہو، فل انوالومنٹ. بالکل. اور آپ اس کو بڑی محبت کے ساتھ کریں. بالکل. ایک عشق ڈیولپ کریں اپنے. وہی جیسے میں نے اپنے پہلے اس میں عرض کی تھی کہ جب تک آپ محبت نہیں کریں گے نا اپنے ٹول سے، اپنے مٹیریل سے، اور جن سے آپ کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان سے آپ کا پیار ہونا چاہیے. آپ لاسٹ والے ناظرین ہمارے پروگرام میں ہمارا جو آغاز ہو رہا تھا تو آپ نے بڑے خوبصورت جملہ بولا تھا کہ میں تو ان سے کھیلتا ہوں. ہاں جی بالکل. میری انگلیاں کھیلتی ہیں. ہاں. اسی کو ذرا آج ریکال کر لیں ناظرین. تو نوجوانوں کے لیے بہت اہم بات ہے. اور کوئی تو مجھے یہ بات اپنی لائف پہ بھی پھر کسی وجہ اس پہ ڈسکس کریں گے کہ جب آپ بہت زیادہ مشکل سے نکل کے اور کامیاب ہو جاتے ہیں نا، تو اس میں آپ کا اپنا انرجی لیول اور آپ سے جو پیار کرنے والے ہوتے ہیں ان کا انرجی لیول کہیں اور پہنچا ہوا ہوتا ہے. بالکل بالکل صحیح. موٹیویشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو میرا جو میسج ہے خاص طور پہ فائن آرٹ کے لوگوں کو اور بالخصوص اسکلپچر کے لوگوں کو، وہ یہی ہے کہ اس کو اپنائیں اور پیار محبت کے ساتھ اور فل کمٹمنٹ کے ساتھ اس میں آئیں، اور یہ سوچنا بھی چھوڑ دیں کہ اس میں ناکامی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تب آپ بہت زبردست کامیاب ہوں گے. اچھا ایک اور بات آپ کی اسی ٹپ سے جو میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ یہ کوئی ایک دن کا کھیل نہیں ہے. نہیں. اس کے لیے آپ کو بڑا صبر آزما ایک مراحل سے گزرنا ہے. اپنے اندر وہ ریزیلینس، وہ پیشنس جو ہے وہ اس کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. حالانکہ میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا، خدا نخواستہ اس کی اپنی ویلیو ہے. جیسے میتھمیٹکس ہے، جی بالکل. اس میں آپ جب بھی ایک فارمولا ڈالیں گے اس کی کیلکولیشن وہ آئے گی. اگر 10 لوگ اپیئر ہوتے ہیں تو 10 لوگ اپیئر ہوں گے. اگر 10 لوگوں نے اس فارمولے کے مطابق صحیح کیلکولیشن کر کے آنسر صحیح نکال دیا تو سب کے ایکول مارکس آئیں گے نا. آرٹ میں ایسا نہیں ہوتا. آرٹ میں کبھی کبھی جو ہے وہ 10 لوگ ہوں گے، سب کے آنسر الگ ہوں گے. 2 ہی ہو سکتے ہیں. تو جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہوں گے ان کا، بلکہ جیسے 10 لوگ ہوتے ہیں ہمارے، ہم ان سے کہتے ہیں تھیسس دینا ہے. پڑھانے والے 3 ٹیچر ہیں اور ان لوگوں کے 10 کے 10 مختلف ہوتے ہیں، ٹاپک بھی، کام بھی، مٹیریل بھی اور ایکسپریشنز بھی. اچھا ویسے آرٹ اور یہ انسان کی ایک خاصیت کی طرف تو اشارہ کرتی ہے. علامہ مجھے یاد آ رہے ہیں کہ باغ بہشت سے اذن سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر. تو دوسرے لفظوں میں علامہ نے بعض جگہ ایسے اشعار بھی کہیں گے شاید ہم پبلک میں سنائیں تو لوگ فتوے لگا دیں. علامہ نے خدا کو یہ چیلنج کیا ہے کہ تو نے جو زمین مجھے دی تھی نا وہ اس میں تو اتنی رنگینی تھی نہیں، یہ تو میں نے بنایا ہے اس کا. تو بیسکلی یہ جو آرٹ ہے یہ ذرا ہم کہتے ہیں نا یہ سطحی بات نہیں ہے ناظرین، یہ بہت گہری بات ہے. اور اس کو میرا خیال ہے اسی اسپرٹ کے ساتھ لیجئے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور نہیں بنایا ہے، اس کے اندر وہ تمام صلاحیتیں رکھی ہیں جو کائنات میں کسی اور اسپیشی میں نہیں ہیں.
دیکھیں نا اللہ اور تعالیٰ اسی وجہ سے آرٹ، یہ تخلیق، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو عین یہ خدائی صفات ہیں. بالکل. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ساری صفات انسان کو دی ہیں، اور قرآن میں فرمایا ہے کہ تم اپنی صفات، میری صفات اپناؤ، بالکل اس کو فالو کرو، جو میں کرتا ہوں وہ تم کرو، لیکن لمیٹیشنز بتا دی ہیں اپنی. ہاں جیسے آپ نے کہا نا کہ ہاں بھائی میں وہ بت نہیں بنا سکتا، وہ جو اگر مجھے پتہ ہو کہ یہ اس کی پرستش ہوگی صاحب، ٹھیک ہے. لیکن دوسری طرح دیکھیں، جیسے مجھے جمالیات یعنی استھیٹکس ایک بہت وسیع موضوع ہے، تو لب لباب اس کا ایک جملے میں یہ ہے کہ اللہ خود جمیل ہے، اللہ خود خوبصورت ہے. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ یہاں کائنات میں جو ہے نا وہ ایک اور ایگزامپل دینا چاہ رہا ہوں. جیسے اللہ تعالیٰ نے موسمی بنائی، اللہ تعالیٰ نے کنو تو نہیں بنایا تھا، نعوذ باللہ، کہ بنایا تو وہ بھی اس نے ہی ہے، لیکن انسان کو عقل اللہ تعالیٰ نے ایسی دی کہ گرافٹنگ کی، اس قلم کاری کر کے اس نے کنو بنا دیا. بالکل. تو یہ بنایا اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذریعے سے بنوایا، لیکن اس کو ارادہ دیا، اس کو اختیار دیا، اس کو دماغ دیا، تو اس کے دماغ دیے ہوئے سے اس نے اس کو استعمال کیا اور اس نے یہ چیز کریٹ کر دی. آپ اس کو اور اینگل سے بھی دیکھ لیں سر، کہ انسان جو تخلیق کر رہا ہے یہ بھی تو دراصل خدا کا ہی کرشمہ ہے. کرشمہ ہے نا. بالکل ٹھیک ہے نا. اور اسی کی قدرت ہے. بات پھر وہی آ جاتی ہے، اگر ہم تھوڑا سا ہم تو ڈرتے ہیں کہ یار وہ کوئی فتویٰ سازی نہ شروع ہو جائے، لیکن انما الاعمال بالنیات، میں جو ایک وہ چیز جو میں بنا رہا ہوں وہ اگر بت پرستی کے زمرے میں چلی جاتی ہیں، اور وہی چیز میں اگر ایک اور بنا رہا ہوں، اس کی میری نیت اور کچھ ہے، تو وہ ایک بہت ایک آرٹ کا نمونہ بن جاتا ہے. صحیح بات ہے. یہ چیز ہے. ابھی سب جی تو چاہتے ہیں کہ یہاں بیٹھے رہیں، اور کہتے ہیں نا بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے تو لیکن ظاہر ہے ہر آغاز کا ایک اختتام بھی ہوتا ہے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی کافی. انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ پھر اسی طرح کے کسی موضوع کے ساتھ حبیب صاحب سے دوبارہ ہم درخواست کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اسٹوریا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اپنے دوست احباب میں بھی شیئر کریں، اپنی تجاویز، اپنا فیڈ بیک ہمیں دیجیے، اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ کو، ہمارے ناظرین کو حفظ و امان میں رکھے، آسانیاں پیدا کریں اور لوگوں کے لیے آسانیاں تقسیم کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.